الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جو ہے آپ کا پروگرام اسلام چینل اردو کا جستجو چل رہا ہے، بندہ محمد حذیفہ حاضر ہے۔ پہلے سیشن میں انشاءاللہ کچھ بیانات، کچھ جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر آپ کے سوالات کا انشاءاللہ منتظر ہوگا۔ آپ خود بھی سوالات کریں اور اپنے بچوں سے بھی سوالات کرائیں تاکہ بچوں کے دلوں میں بھی دین کا جذبہ پیدا ہو اور دین کے علوم کو سیکھنے کے جو ہے ثواب حاصل ہو۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیریت اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بار بار میں پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ نے جیسا رکھا ہے اس پر خوش رہنا اور اللہ کے قضاء و قدر پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اس سے بڑھ کر کیا جو ہے بڑی نعمت ہو سکتی ہے۔ انسان کے پاس نعمت ہو اور نعمت ایمان ہو، اس کے بعد انسان مایوس ہو، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔
مایوس نہیں ہو، ولا تیأسوا ولا تقنطوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں ارشاد فرما کر ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک خوشخبری سناتا ہوں، ایک شخص ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بہت پریشان۔ اللہ والے نے کہا کیوں پریشان؟ کہا کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں۔ اللہ والے نے کہا تم کسی کام کے نہیں، تمہارے پاس ایمان ہے نا، تمہارے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعائیں کی ہے، میرے لیے اتنے جلیل القدر نبی نے دعا کی ہے علیہ السلام۔ ہاں بالکل آپ کے لیے نوح علیہ السلام نے دعا، مجھ کو کوئی نبی یاد کرتا ہے؟ بالکل۔ اس بزرگ نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ نوح کے اندر دعا حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے گھر والوں کی بھی مغفرت فرما، اور تمام مؤمن مردوں اور عورتوں کی بھی مغفرت فرما۔ اس بزرگ نے کہا دیکھا نہیں، مؤمن مردوں اور عورتوں میں آپ شامل ہیں، آپ کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، اور آگے بزرگ نے کہا کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی۔ تو وہ اس کے چہرے کے اندر چمک آ گیا، میرے لیے ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر خلیل اللہ علیہ السلام دعا کی ہے، بالکل دعا کی۔ بزرگ نے پھر آیت پڑھ کر سنایا، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی ہے، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کے لیے بھی مغفرت فرما، وللمؤمنین، اور تمام مؤمنوں کے لیے بھی مغفرت فرما۔ تم تو مومن ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں آپ کو یاد کیا، بڑے خوش ہو گئے۔ پھر آگے بزرگ فرماتے ہیں کیوں تم مایوس اور نا امید ہو؟ تمہارے لیے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے، میرے لیے آقا نے بھی دعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل۔ پھر بزرگ نے آیت قرآن کی پڑھ کر سنائی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ ہمارے آقا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے لیے استغفار کیجئے اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کیجئے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نبی ورنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات، ہر دن، ہر لمحے امت کو یاد کرتا ہے، یہاں تک کہ معراج کے سفر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایہا النبی، آپ پر سلام ہو اے نبی، ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت بھی امت کو آقا نے نہیں بولا، فوراً جواب دیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ امت کے لیے بھی سلام اور دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر وقت امت کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، دن میں ہو یا رات میں، مسجد میں ہو یا گھر میں، بستر میں ہو یا باہر، ہر وقت اللہ اکبر۔ آقا پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان اللہ۔ ہم کیوں نا امید مایوس ہو؟ ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیے تھے، ابھی بھی دعائیں کر رہے ہیں
کیونکہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں باحیات ہیں، باحیات ہیں، سبحان اللہ، باحیات ہیں۔ ایک جو ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم جب کوئی انسان درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتہ وہ درود شریف آقا کے دربار میں پیش کرتے ہیں، مزار میں روضہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، تو آقا بہت خوش ہو کر اس امتی کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں جو ہے ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کیوں نا امید اور پریشان؟ اللہ کا بار بار شکر ادا کیجیے، استغفار کی کثرت کیجیے، لا الہ الا انت سبحانک کی کثرت کیجیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعاؤں کی کثرت کیجیے، درود شریف کی کثرت کیجیے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اطمینان اور سکون، اللہ سبحانہ جو بھی حالت ہو، سکون اور اطمینان اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ تو ناظرین، یہ جو ہے یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ہیں، ذوالقعدۃ الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ چند دن، 2-3 دن باقی ہے ذوالقعدۃ الحرام جو ہے فنش ہو کر آگے جو ایک مہینہ آ رہا ہے، عظیم مہینہ، اس مہینے کا نام ذوالحجہ ہے۔ ہمیں جو ہے اسلام کے تمام شعائر، تمام نشانیوں کو یاد کرنا ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے بچوں کو بھی یاد دلانا ضروری ہے، ان کو بھی یاد کرانا۔ اسلامی مہینوں کے نام بچوں کو آپ پوچھیں، اسلامی مہینوں ان کو نہیں آتا، کیونکہ والدین نے نہیں سکھایا۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو اسلامی مہینوں کے اسلامی نشانیاں ان کو بتائیں، ان کو کہیں تھینک یو کے بجائے جو ہے جزاک اللہ خیرہ۔ ایک دوسرے سے سب سے پہلے ایک مسلمان دوسرے سے ملتے ہیں، ہائے کے بجائے السلام علیکم بہترین دعا ہے۔ جب کسی سے رخصت ہوتے ہیں تو بھی السلام علیکم۔ یہ جو ہے بچوں کو اسلامی نشانیاں ان کو سکھائیں، اسلام کے شعائر ان کو سکھائیں، اسلام کے مہینے ان کو سکھائیں۔ تو آگے جو 2-3 دن کے بعد ایک مہینہ آ رہا ہے، ایک عظیم مہینہ ہے، اس مہینہ کا نام ذوالحجہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں 2 عمل کیے جاتے ہیں، صرف یہ 2 عمل صرف اسی مہینے میں کیے جائیں گے، اور کسی دوسرے مہینے میں یہ عمل کر نہیں سکتے۔ پہلا عمل تو حج کا عمل ہے۔ امسال جو ہے ہم سب حج کے جو ہے عظیم عبادت سے محروم ہو گئے، جن حضرات نے جو ہے حج کا جو ہے ارادہ کیا ہوا ہے، اسی طرح ایجنٹ کو پیسے دیے ہوئے ہیں، وہ پریشانی کے عالم میں ہے، پریشان نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی مقدر ہمارے لیے مقدر میں ہیں، اس پر ہم راضی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ تمام صحابہ سے فرمایا کہ ہم جو ہے عمرے کے لیے چلیں گے۔ جب حدیبیہ کی جگہ پر پہنچا، وہاں جو ہے مکہ والوں نے آگے جانے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ پیش آیا، تفصیلی واقعہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے تشریف لائے تھے۔ ہم جیسے 7 گھنٹے میں اور لگژری بزنس کلاس کے اندر ہم جو ہے حج میں پہنچ جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، ایسے نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے ریتلے زمین پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ چل کے اونٹنیوں پر سوار ہو کر 8-8 10-10 دن گزار کر جو ہے مکہ پہنچتے ہیں۔ اتنے دور سفر کرنے کے بعد یہاں پہنچ کر مکہ والوں نے روک دیا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا احرام جو ہے نکال دیا، احرام کھول دیا، جو ہے
اس پر جو ہے صلح حدیبیہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی وہ آیت نازل فرمائی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ آقا جیسے عظیم، سب سے اللہ کے سب سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے عمرہ کے ارادے سے آیا، لیکن اس سال عمرہ نہیں کر سکا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ہم سب راضی ہوں، حج نہیں کر سکے تو گزشتہ ایک نشست میں بھی میں نے عرض کیا، تو ایسے اعمال کریں جن سے حج کا ثواب ملتے ہیں۔ میں جو ہے وہ اعمال آپ کے سامنے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ وفی روایت تعدل حجۃ معی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا حج کا ثواب ملتا ہے، اور دوسری روایت میں فرمایا میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے رمضان میں کوئی عمرہ کرے۔ ابھی ہم مایوس نہ ہوں، حج کی توفیق نہیں ہوئی امسال، تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد دوائیں بھی تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق دے ہم سب کو، انشاءاللہ رمضان میں عمرہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی جو ہے حج کا ثواب اللہ عطا فرما دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا۔ ہاں، اگر کسی کا حج فرض ہے تو اس کو تو آئندہ سال حج کے لیے پورا پختہ ارادہ کر لینا چاہیے۔ اسی لیے ہم بار بار حج کے موسم آتے تھے، گزشتہ سالوں میں بہت یاد دلاتے تھے، بہت امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سناتے رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا وہ جلدی کر لو، پتہ نہیں آئندہ سال کیا ہوگا، آئندہ کیا ہوگا۔ اور حج، رمضان کے روزے، نمازیں قضا ہو جائے، کسی بھی عمل قضا ہو جائے فوراً اس کو قضا کر سکتے ہیں، لیکن حج قضا ہو جائے ایک اور سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں زندگی، حیات اور جیسے کورونا جیسے وبائیں کب آ جاتی ہیں۔ اسی لیے امسال جو حج نہیں ہو سکا، جس پر حج فرض ہے، وہ پختہ ارادہ کر لیں، آئندہ سال انشاءاللہ تعالی حج کریں گے، اور اللہ انشاءاللہ ضرور ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہم سب آمین کہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائیں۔ پہلا عمل، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسرا عمل بہت ہی آسان عمل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس عمل سے حج، کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت لہ کأجر حجۃ وعمرہ وفی روایت تامہ تامہ تامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس میں خواتین بھی اس عبادت میں شامل ہیں، یعنی اس ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر بیٹھ کے اللہ کے ذکر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کو ہم اشراق کہتے ہیں۔ تو اس طرح 2 رکعت سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی تخمیناً اندازاً اپروکسیملی 20 منٹ کا ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ کا جب ہو جاتے ہیں تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالی ایک کامل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ تامہ تامہ، کامل 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 فرمایا، ایک کامل اور حج اور ایک کامل عمرے کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ کتنا سستا سودا ہے، اس عمل کو ہم کرنے کی کوشش کریں۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ جائیں، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں، تو کامل حج عمرے کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسرا عمل آپ کو میں نے عرض کیا
کہ جس سے جو ہے یہ اعمال ہیں، اتنے آسان عمل ہیں جن سے جو ہے حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تیسرا عمل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من گدا، یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، من گدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حج تاما حجته۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے یہاں UK میں، انگلینڈ میں جو ہے مسجدیں کھل گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کا مقصد کسی نیک بات کو سیکھنے کا ہے یا سکھانے کے لیے، کسی نیک بات کو، کسی دینی بات کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے مسجد کی طرف اس ارادے سے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامل حج کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا آسان عمل، فرض نماز کے لیے جاتا ہے، وہاں کوئی دینی بات سیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہاں امام صاحب سے ایک سوال کر لیا، دینی مسئلہ پوچھ لیا، اس ارادے سے گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کامل حج کا ثواب اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ کتنے سستے ہیں، سستا سودا ہے، آسان عمل ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں عظیم عطایا ہے۔ اسی طرح طبرانی اور ابو داود کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ سبحان اللہ۔ جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر، صاف ہو کر، وضو کر کے فرض نماز کی طرف وہ نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ فرض نماز کے لیے آپ نکلتے ہیں تو الحمدللہ مسجدیں کھل گئی ہیں، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرض نماز کے لیے گھر سے نکلنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میں نے چوتھا عمل بتا دیا۔ پانچواں عمل، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصى رجلا ببر امه فقال له انت حاج ومعتمر ومجاہد یعنی اذا برها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک شخص کو وصیت کیا اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، اور فرمایا تم اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر، نیک سلوک کرنے پر ایسا ثواب ہے جیسا تم حج کر رہے ہو اور عمرہ کر رہے ہو اور اللہ کے راستے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہو، اس طرح کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا فرماتے۔ دیکھو کتنا آسان عمل ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین عطا کیا ہو تو ان کی قدر کریں۔ اگر یہ والدین نہ رہے پھر ان کی قدر ہوتی ہے۔ اگر ہمارے والدین باحیات ہیں تو ان کی خوب قدر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو میں نے اعمال عرض کیے ہیں ان کو خوب کرنے کی کوشش کریں۔ حج جو ہے یہ اعمال ہیں، اس پر جو ہے ایک تو فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھا، اس کے بعد جو ہے ذکر کے لیے بیٹھ گیا، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت اشراق پڑھا۔ اسی طرح رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح جو ہے مسجد کی طرف نکلتا ہے کسی نیک بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر حج کا ثواب ہے۔ ان اعمال کو اپنا لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دن میں کتنے ثواب اللہ عطا فرمائیں۔ تھوڑا سا ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو کا پروگرام جستجو چل رہا ہے۔ آپ حضرات سوالات بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے سوالات سے جو ہے پہلے جو میں نے بریک سے پہلے جو باتیں عرض کی ہیں اس کا جو ہے تتمہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سوالات کریں اور بچوں سے بھی جو ہے انکریج کریں، ان سے بھی جو ہے اپنے بچوں سے بھی سوالات کرائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب سے محروم نہیں فرمائیں گے۔
تو میں جو ہے عرض کر رہا تھا کہ 2-3 دن کے بعد ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کا نام ذوالحجہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں 2 عمل کیے جاتے ہیں، وہ 2 عمل صرف اور صرف ذوالحجہ کے مہینے میں کیے جاتے ہیں اور دوسرے مہینے میں کر نہیں سکتے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ پہلا عمل میں نے عرض کیا حج کا عمل ہے۔ امسال ہم محروم ہوئے ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائیں، بیت المقدس کی بھی زیارت کی توفیق عطا فرمائیں۔ کالر لیتے ہیں۔ کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مسز خان بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، کہاں سے آپ بات کر رہی ہیں؟ جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، جرمنی سے۔ جرمنی سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی پہلے تو میں معذرت چاہتی ہوں، میں بہت عرصے بعد کال ملائی ہے، کچھ پریشانی ایسی زندگی نہیں، میں کوئی آ گئی مسئلہ نہیں۔ جی ہاں، کہ اب میں گھر میں ہی نہیں ہوں، تو اب دعا کریں کہ بس بیٹی کے گھر میں ہوں، اس کے ساتھ مشکلات تھی۔ اللہ تعالیٰ اللہ جرمنی میں حالات کیسے ہیں؟ حالات الحمدللہ اس وقت موسم ٹھیک ہے، گرمی ہو رہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، وہ بیماری وغیرہ بھی اللہ کے فضل سے کوئی مسئلہ نہیں نا؟ ہاں جی نہیں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام امت کو اس بیماری سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین آمین، یہی دعا کی درخواست کرنے کی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بھی امتحان پورے انسانیت پہ آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خیریت سے نکال دے۔ آمین اور آمین۔ ہماری گناہوں کوتاہیوں کو خدا تعالیٰ دور فرمائے۔ جی ہاں، تو پہلے تو ہمارے ہی کام بنتا ہے جو ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، باقی وہ عام تو بیچاری کہہ لیں کہ ان کے تو نبی کیا ہے کہ ان سے بخشا کے چلے گئے، یا جو بھی ہے ہماری نبی نے ان کی بھی پرستش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ میں اور میری بیٹی ہوتے ہیں گھر میں، تو بعض ٹائم وہ بچے کے ساتھ ہوتی ہے، میں فجر کی نماز اکثر اکیلی پڑھ لیتی ہوں، کبھی بیٹی بھی پڑھ لیتی ہے، اکٹھے ہی پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو اکیلی اکیلی پڑھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، تو میں شراق کی نماز جو ہے کہ آج کل تو صبح جو ہوتا ہے 4 بجے 4:15 بجے فجر کی نماز ہو جاتی ہے، جی ہاں، تو اس کے بعد میں شوگر کی مریضہ ہوں، بلڈ پریشر کی، تو وہ آپ کو پتہ ہے ایسے مریضوں کو رات کو اٹھنا 2-3 دفعہ اٹھنا پڑتا ہے، پھر فجر کی نماز پڑھی، تو کیا شراق کی نماز ہے جو میں 9 بجے کے قریب پڑھ لیتی ہوں وہ درست ہے، یا کہ اس کا مجھے تھوڑا سا آپ جو ہے کہ بتا دیں کہ کیا وہ میرے لیے درست ہے، یا کہ اس سے بھی پہلے مجھے پڑھنی ہاں، چاہیے؟ عذر کی حالت کے اندر کیونکہ آپ کی جو ہے آپ کے مسئلہ ہے، کمزوری آ سکتی ہے، تو پھر اس وقت بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ تعالی اشراق کے، اور وہ جو ہے چاش کے نماز کا وقت بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اشراق الگ ہوتا ہے، چاش الگ ہوتا ہے، بعض کے نزدیک ایک ہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس وقت آپ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پورے دن کے آپ کے حاجات کو اللہ پورا فرماتے ہیں۔ آپ اس وقت بھی 9 بجے بھی اگر آپ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اسی وقت پڑھ لیجئے، 9 بجے بھی پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ میں نے پوچھنا تھا جی آپ فرمائیں کہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ ہم ادھر ویگن سے بول رہے ہیں۔ اچھا تو ماشاء میں نے اللہ۔ یہ پوچھنا تھا اگر ایک شخص کے نام میں ایک ہی قربانی کر سکتے ہیں یا 2 بھی کر سکتے ہیں ایک ہی شخص کے نام میں؟ نہیں، آپ دوبارہ فرمائیں، یعنی اگر ایک انسان ہے نا، جی ہاں، ایک نام کا انسان ہے، اب اس کو اس کے نام میں ایک قربانی کرنی، ایک کے نام میں ایک قربانی کرنی چاہیے یا 2 بھی کر سکتے ہیں ایک کے نام میں؟ یعنی اس کے لیے ایک تو اگر قربانی واجب ہے، اس کے علاوہ نفل قربانی جتنا چاہے اپنے نام سے آپ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا صحیح۔ ایک اگر کسی نے کر دی ہو تو بعد میں پتہ چلے تو ہم وہ یعنی منہ سے اگر نکالا ہو، اگزامپل ہم کہیں کہ چلو جی ہم اس کے نام میں دے دیتے ہیں، تو جب پتہ چلے وہ تو دے دی ہے اس کے نام میں کسی نے، تو وہ منہ سے اگر نکالو تو وہ ضروری ہے، گناہ ہوتا ہے اگر نہ دیں؟ یعنی آپ دوبارہ یعنی پیسہ دینا؟ نہیں، جیسے ہم نے کسی کے لیے نیت کی کہ چلو ہم وہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے نام میں یہ قربانی کر دیں گے، صحیح ہے، صحیح۔
جی ہاں، تو اس کا یہ ہے کہ آپ کسی کی طرف سے بھی، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی آپ جو ہے قربانی کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور ایک آدمی وہ ایک تو واجب ہوگا، اور اس کے علاوہ جتنا قربانی چاہے وہ زیادہ کریں تو اس کو ثواب ضرور ملیں. ہاں، اس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ بکرا جو ہوتا ہے، اسی طرح بھیڑ ہیں، تو اس میں تو ایک آدمی کا حصہ ہوگا، اور گائے ہوگا، بھینس ہوگا، اس میں تو 7 جو ہے آدمی شریک ہو سکتے ہیں. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں لندن سے بول رہی ہوں. جی جی ہاں، لندن سے. ماشاءاللہ. تو آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ایک ہی ہے کہ بیمار ہے میرا بھانجا، ایک بیمار ہے پاکستان میں، اس کو 2-3 دن پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، پھر وہ ٹھیک، ابھی تو ٹھیک ہو گیا، پہلے تو بہت ورس تھا، اب ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے دعا بھی کریں اور کوئی بتائیں بھی اس کے لیے. اللہ اس کو زندگی دے. 2 چھوٹے اس کے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے. جو ہے بیمار کے لیے جو ہے اس کے لیے میں جو ہے عمل انشاءاللہ عرض کرنے جا رہا ہوں نیکسٹ کالر لینے کے بعد. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی ہاں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کاونٹری سے. کوونٹری. ماشاءاللہ. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال سجدہ تلاوت کے متعلق ہے. جی ہاں. تو سجدہ تلاوت جو ہے جب میں پڑھتی ہوں سورہ توبہ، تو اس کے اینڈ میں جب آتا ہے نا لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، تو وہاں سجدہ نہیں آتا. لیکن سملر مفہوم ہے اس سے، مفہوم کی آیت جب کہ ایک اور جگہ آتی ہے تو وہاں پہ ہوتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الرب العظیم، وہاں سجدہ آ جاتا ہے سورہ نمل میں. تو یہ اس کا فرق تھوڑا بتائیں گے؟ آپ نے پڑھ لیا تو سب کو سجدہ واجب کرا دیا. جی کوئی بات نہیں. چلو ہاں، سجدہ 19 پارہ کی آپ بات کر رہے ہیں، وہاں پر 19 پارے کے ہیں، اس پر سجدہ ضرور کرنا ہے. یعنی 19 پارہ کے اخیر میں جو آیت ہے نا، اس میں جو ہے جی ہاں بالکل سجدہ 14 سجدے کی آیات ہیں. تو جب بھی سجدے کی آیت آتے ہیں تو اس پر جو ہے سجدہ کرنا پڑے گا. اور ایک عمل میں سجدے کی آیت کے متعلق میں عرض کرنے کروں گا انشاءاللہ نیکسٹ کالر کے بعد. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں لوٹن سے بول رہا ہوں. لوٹن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب میرا سوال ہے نماز جمعہ کے متعلق. جی ہاں. کیونکہ آج کل کورونا ہے نا. جی ہاں. پہلے میں جمعہ نماز مسجد میں پڑھتا تھا. جی ہاں. اب میں گھر میں زور کی نماز پڑھتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے. ہاں، اگر جمعہ کی نماز جہاں نہیں ہوتی ہو، اور یا جو معذور ہیں، کیونکہ ابھی تو مسجدیں کھل گئی ہیں، اس میں بھی بہت ریسٹرکشن ہیں، تو ایسی حالات میں جو ہے گھر کے اندر جب پڑھتا ہے، اکیلا پڑھتا ہے، تو ظہر کی نماز پڑھ لیں. اگر امام جی فرمائیے. جمعہ کی جگہ زور کی نماز پڑھتا رہوں. اگر آپ کے ساتھ اور 3 آدمی ہو، یعنی سب ملا کر 4 آدمی ہو، تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اگر اتنے مرد حضرات نہ ہو، بالغ حضرات 4 ہونا چاہیے، پھر جمعہ پڑھ سکتے ہیں. اگر اتنے بھی نہ ہو تو پھر ظہر کی نماز پڑھ لیا جائے. جی ہاں. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں دوبارہ مسز خان آئی ہوں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ بکرے کا ایک اور گائے کی 7 ہوتی ہیں، تو جو اونٹ ہوتا ہے، کیونکہ کل ہی بیٹی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا میرے خیال میں تو 7 ہی ہوتی ہیں. جی ہاں. لیکن اتفاق کی بات ہے کہ آج میں ادھر آ گئی ہوں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا اونٹ کی بھی 7 ہی ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل. اونٹ کا بھی 7واں حصہ ہوتا ہے. 7 حصے کیے جاتے ہیں اونٹ کا، گائے کا اور بھینس کا جو ہے. اور چھوٹے جانور ہے اس کا ایک ہی حصہ ہوتا ہے. جی ہاں. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں ٹی سائڈ سے بول رہی ہوں. جی ہاں. ٹی سائڈ سے. اچھا. تو آپ کا سوال کیا ہے؟ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ میں الحمدللہ میں نماز 5 ٹائمز ڈے پڑھتی ہوں لانگ ٹائم، لیکن میرا ایک یہ ہے کہ مجھے وضو کرنے میں بہت سستی اینڈ کاہلی ہوتی ہے. اچھا. مطلب کہ میں نے جب وضو کرنا ہو تو میں اس کو ڈیلے کرتی رہتی ہوں. تو مجھے اس کے لیے کچھ بتائیں کہ میں کیا کروں. لیکن میں الحمدللہ میں مطلب کہ وضو کر کے نماز پڑھتی ہوں، لیکن پتہ نہیں وضو کرنے میں
میں نا مجھے بہت وہ کیا کہتے ہیں سستی نہیں انسان محسوس کرتا کہ اب اٹھوں وضو کروں، تو نماز پڑھنے میں کوئی نہیں ہے، نماز کا تو جی ہاں، مجھے نہیں ہوتا، لیکن جی ہاں، پتہ نہیں اس کا یعنی وہ ایک سستی جیسی جو ہے محسوس ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ کوئی اور کالر ہے؟ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اعمال میں سستی ہے تو اس کے لیے ایک دعا ہے، اس کو جو ہے آپ پڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو ہے توفیق عطا فرمائیں۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ اس کو ریکارڈ کر لیں اپنے فون پر بھی، اور جو ہے انشاءاللہ پھر دوسرے دن بھی جو ہے ہمارے اس لائیو بیان کا شاید پھر نشر ہوگا، پھر اس میں بھی آپ سن لیجئے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو جو ہے بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے توفیق عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا ہے، اللہم وفقنی لما تحب و ترضى، اللہم وفقنی لما تحب و ترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ تعالی ان دعاؤں کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اعمال میں سستی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سے پہلے جو سوالات آئے تھے ان میں جو ہے ایک کالر نے فرمایا تھا کہ جو ہے ہارٹ کی بیماری ہے، دل کے اندر جو ہے ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں، اس کے لیے کیا پڑھا جائے؟ تو کم از کم جو ہے یا قویو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یا قویو 100 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور اس کو بار بار پڑھیں اور جو ہے اپنے دل کے اوپر اس کو دم کرتے رہیں۔ اسی طرح جو ہے سورہ علم نشرح لکا ہے، اس کو جو ہے 3 مرتبہ درود شریف سورہ علم نشرح لکا 3 یا 7 مرتبہ، اور اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو ہے اپنے سینے پر اپنے دل پر جو ہے دم کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہارٹ کی بیماری سے اللہ جو ہے، اسی طرح ذکر اللہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو ہے ان کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بیماریوں کے اندر اللہ تخفیف عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک عمل ہے، سب سے بہتر تو اس عمل کو جو ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف 41 ٹائم 41 مرتبہ جو ہے فجر کے سنت اور فرض کے درمیان پڑھ لیا جائے، اور شروع میں بھی درود شریف 11 مرتبہ، اخیر میں درود شریف 11 مرتبہ، بیچ میں جو ہے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ 41 ٹائم پڑھ کے جو ہے پانی پر بھی دم کر لیں اور جو ہے اپنے سینے پر بھی دم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس بیماری میں تخفیف، ہارٹ اٹیک اور دوسری بیماریوں سے اللہ تعالی جو ہے اللہ شفا عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سجدے کی آیت کے متعلق بھی سوال کیا گیا، سجدے کی آیت پڑھ لیا تو کسی نے پڑھ لیا، ہمیں چاہیے کہ سجدے کی آیت جب آتے ہیں تو مجمع کے اندر اس کو پڑھنا نہیں چاہیے، تاکہ کسی نے پڑھ لیا اور دوسرے حضرات نے سن لیا تو سننے والوں پر بھی سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب سجدے کی آیت آتی ہے تو ہم آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب سجدے کی آیت آتی ہے تو سجدے کی آیت پڑھ لینے کے بعد پڑھنے والے کو بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اور اسی طرح سننے والے کو بھی سجدہ جو ہے کرنا واجب ہوتا ہے۔ سجدے کے آیت کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ سجدے کی 14 آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، 9 پارے سے شروع ہوتا ہے 30 پارے تک، اور جو ہے اس طرح جو ہے مختلف پاروں کے اندر ہے، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، اور بعض علماء نے ایک کتاب میں بھی جمع کر دیا ہے۔ ان آیتوں کو علماء فرماتے ہیں کہ ایک مجرب عمل ہے، حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، ایک مجرب عمل ہے۔ ان آیتوں کو پڑھ لیں، 14 آیات سجدے کی، ان کو پڑھنے کے بعد 14 سجدے کریں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں اور جو ہے اپنے حاجات مانگتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ جو ہے ان حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ آج کے سوالات، اور بھی جو ہے کوئی سوالات کرنا چاہیں جو ہے سوالات کر سکتے ہیں۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ میں ادھر لندن سے بول رہی ہوں۔ جی ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ میں بیمار رہتی ہوں
جی اور جو رات کی نماز عشاء ہوتی ہے وہ بھی، وہ صبح کی جو نماز ہوتی ہے وہ میں کبھی پڑھ ہی نہیں سکتی ہوں، اور جب پڑھنے کو بیٹھ جاتی ہوں تو مجھے نیند کا اتنا غلبہ آ جاتا ہے کہ میرے سمجھ نہیں سکتی ہے کہ میں لفظ کیا نکال رہی ہوں، بار بار ایک ہی لفظ دہراتی جاتی ہوں، اور بیٹھی بیٹھی ادھر ہی بس وہ جیسے انسان سو جاتا ہے ایسے سو جاتی ہوں. تو میں یہ مسئلہ میرے ساتھ کافی عرصے سے چل رہا ہے. یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ جو کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. عشاء جو ہے نا، عشاء جب پڑھتی ہوں نا تو کیونکہ میں دردوں میں ہوتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، اینڈ جو صبح کی نماز ہوتی ہے اس میں بھی یہی ہو جاتا ہے. تو میں اب سوچتی ہوں میں کیسے ان کو پورا کروں، کیا کبھی قضا بھی پڑھ سکتی ہوں، پڑھوں، کیا کروں کیا نہ کروں، یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. جی ہاں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں. جی ہاں سوال کیا ہے آپ کا؟ دو سوال ہیں. قیامت کے روز جب آدمی کو بلایا جائے گا کس نام سے؟ والدہ کے نام سے پکارا جائے گا یا والد کے نام سے پکارا جائے گا؟ جی ہاں. اور یہ بتانا یا کس حدیث میں ہے، حوالہ دے دینا. اور دوسرا سوال ہے یہ اگر اب راستے میں جا رہے ہیں آپ کو کوئی پیسے مل جائیں تو ان کو کیا کرنا؟ خرچ کر دیں یا کسی اللہ کے راہ دے دیں یا کیا کریں ان کو؟ اچھا ٹھیک ہے جزاکم اللہ. انشاءاللہ آپ کے سوال کا بھی جواب دیا جائے. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں انگلینڈ سے بول رہی ہوں. جی میں ہاں. نے نا بچوں کے رشتے کے بارے سے پوچھنا ہے. جی ہاں. بچوں کو رشتے کے لیے کو بتائیں وظیفہ کہ ان کے اوپر. اچھا جی. انشاءاللہ تعالی. اچھا انشاءاللہ آپ کو جو ہے. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بول رہی ہوں. جی ہاں. آپ میرا ایک سوال ہے آپ سے. جی ہاں. میں نے یاسین شریف پڑھتی ہوں. جی ہاں. تو میں 100 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لیتی ہوں، پھر بیچ میں یاسین شریف پڑھتی ہوں، پھر بعد میں پھر 100 مرتبہ مطلب درود شریف پڑھتی ہوں. تو یہ صحیح ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا. جی ہاں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ خیریت سے. آپ کو نظر نہیں آئے تو مجھے فکر لگی کہ آج میں کیا آپ کا حال چال پوچھوں. جی ہاں لاک ڈاؤن کے حال ہیں اسی لیے حاضر نہیں ہو سکا. انشاءاللہ کوشش کروں گا آج کے بعد نا. جی ہاں. سوال ہے مولانا صاحب میں نے پوچھنا ہے. جی ہاں. یتیم کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جیسے کہ یتیم کہاں تک کہتے ہیں؟ جیسے کہ چھوٹے بچوں کا والد فوت ہو جائے تو اسے ہم یتیم کہتے ہیں. اگر وہی بچے بڑے ہو جائیں کہ بڑے ہو کے ان کی شادیاں ہو جائے اور وہ بھی بڑے ہو جائے وہ کیا وہ یتیم کہلاتے ہیں؟ اگر چھوٹے بچوں کی امی فوت ہو جائے اور والد زندہ رہے کیا وہ بھی یتیم ہوتے ہیں؟ یتیم کے بارے میں ذرا بالکل جو ہے آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلے جو ہے ایک جو ہے یہ سوال کیا گیا کہ جو ہے عشاء اور جو ہے فجر کی نماز جو ہے پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے مسائل آ جاتے ہیں، یعنی بھول چوک ہو جاتی ہے. دیکھیے ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا پڑھیں، ہمیں بھول چوک ہو جاتی ہے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ معاف فرما دیں گے. ہمیں یہ ہے کہ ایک حتی المقدور کوشش کریں کہ نماز قضا نہ ہو. اگر کسی وجہ سے سو گیا، نیند نہیں اٹھ سکا یعنی اچھی طرح علم دے کر سو گیا، نہیں اٹھ سکا، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اسی لیے ہمیں جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو اللہ کا حکم ہے وہ کریں، اور ہماری نماز میں کچھ غلطیاں ہو جائے تو بھی سجدہ سہو کی صورت ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ مایوس نہ ہوں، اپنی نماز جاری رکھیے. دوسرا جو ہے سوال کیا گیا کہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے والد کے نام سے انسان کو پکارا جائے گا یا والدہ کے نام سے. تو اس کا جواب یہ ہے
کہ جو ہے والد کے نام سے ہی پکارا جائے گا قیامت کے دن انشاءاللہ۔ احادیث کے اندر اور جو ہے علماء نے، محققین نے یہی بات ثابت کیا ہے تمام روایات کی روشنی میں۔ انسان کو جو ہے جب بلایا جائے گا تو والد کے نام سے، والدہ کے نام سے نہیں۔ اسی طرح جو ہے راستے کے اندر کوئی چیز مل جائے، آپ کو کوئی جو ہے پیسے وغیرہ مل جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو اعلان کرنا چاہیے، کوئی جو ہے اس کا مالک مل جائے، اور اس کا مالک نہیں مل سکتا، پیسہ جتنا ہے اتنا حساب سے، یعنی 100 پاؤنڈ ہے تو 100 پاؤنڈ کے حساب سے دیر تک آپ اعلان کریں۔ 5 پاؤنڈ ہے تو اتنا اعلان کی بھی ضرورت نہیں، لوگ اتنا ڈھونڈیں گے نہیں۔ بالآخر ڈھونڈنے والا نہیں آتا ہے، اور اب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے مالک ابھی ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے گا، تو بالآخر اس کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے، خود استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح جو ہے ایک سوال ہے، یہ یاسین شریف پڑھتے ہیں، اور یاسین شریف جب پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے درود شریف پڑھ لیتے ہیں 100 مرتبہ، اخیر میں بھی 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ درود شریف بھی ایک جو ہے ایک عظیم اللہ کا حکم ہے، اس کو بھی آپ کر رہے ہیں اور سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ذکر اذکار کرتے ہیں، سورہ یاسین ساتھ میں پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، سورہ یاسین ساتھ میں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے ایک سوال یہ کیا گیا کہ رشتے کے لیے، یعنی بچوں کے رشتے کے لیے کیا عمل کرنا چاہیے؟ پہلا عمل تو یہ ہے کہ آپ جو ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 111 مرتبہ پڑھیں، درود شریف 11 مرتبہ۔ میرے شیخ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے، اور جو ہے میرے شیخ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے عطا فرمایا کہ یہ ان مقاصد کے لیے جو ہے اپنے جائز مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل 111 مرتبہ، درود شریف شروع میں 11 اخیر میں 11 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ اسی طرح جو ہے ایک جو ہے سورۃ القصص ہے 20 پارے کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کی بیٹی ان کو عطا فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، اس کو ریکارڈ کر لیجئے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اللہ سے دعا کریں۔ جن بچوں بچیوں کی جو ہے نوجوان مردوں عورتوں کی شادی نہیں ہو رہی ہیں، وہ خود پڑھیں یا ان کے والدین پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ، اللہ جن کے رشتے نہیں آ رہے ہوں، اللہ ان کے لیے رشتے کا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد اور آسان رشتہ عطا فرمائے۔ اسی طرح یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم جو ہے، یتیم کے متعلق، یتیم کس کو کہتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے میں تفصیل کے ساتھ میں بریک کے بعد انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ہم تھوڑی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام چینل اردو کے پروگرام جستجو چل رہا ہے، آپ کے سوالات کے بھی جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تو گزشتہ نشست کے اندر ایک سوال رہ گیا تھا، یہ جو ہے یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم جو ہے جس کے جو ہے والد انتقال ہو چکا ہو اور وہ نابالغ ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں، اور جو بالغ ہو گیا اس کو آپ یتیم نہیں کہیں گے، اور جس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اس کو جو ہے ہم یتیم نہیں کہتے۔ یہ جو ہے علماء محققین فرماتے ہیں، میں نے ایک حدیث کی تشریح کے اندر میں نے پڑھا ہے، شاید ہمارے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کا، ان کی تحقیق میں نے پڑھی ہے کہ جانوروں میں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ یتیم ہوتا ہے،
اور انسانوں کے اندر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ نابالغ ہے تو پھر یتیم ہوتا ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، ایک بچے نے انہوں نے مدرسے کے اندر انہوں نے ایک مسئلہ، ایک دین کی بات سیکھی کہ یتیم کے ہاتھ پھیرنے سے اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، تو اس نے سیکھ لیا، اور جب اس نے سیکھ لیا تو گھر آ کر ہی سیدھا نانی اماں کے پاس آیا اور نانی اماں کے سر کو پھیرنے لگا۔ نانی اماں نے کہا کیوں میرے سر کو پھیر رہے ہیں؟ کہا یتیم کے سر کو پھیرنے کا ثواب جو ہے بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں آپ کے سر پھیر رہا ہوں۔ تو نانی اماں تو وہ تو بالغہ ہے، وہ تو یتیم نہیں ہے۔ تو ایک لطیفہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ادھر لیسٹر سے بات کر رہی ہوں۔ جی ہاں، آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ کہ ابھی آپ نے شادی کے لیے بتایا ہے، وہ سپارہ نمبر اور رکو نمبر بتا دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ اور تعالی۔ ایک اور بات اور یہ ہے کہ آپ نے کہا جو 14 سجدے ہیں وہ کرنے کے بعد دعا مانگے، تو جو جس صورت میں سجدہ آیا وہ ساری صورت کی تلاوت کرنی پڑے گی؟ نہیں، صرف سجدے کی آیت کو پڑھنا ہے، صرف سجدے کی ایک لائن جو ہوتی ہے۔ ہاں، صرف سجدے کی آیت پڑھیں گے، 14 جو آیات ہیں ان کو پڑھیں اور 14 سجدے کریں اور اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی برمنگھم سے میں بات کر رہی ہوں۔ جی صاحب اللہ رب العزت آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا کرے۔ بہت اچھی ہے، سب کی تربیت فرما رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ مزید جو ہے آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے اور آپ کو بھی اللہ خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہم آمین ثم جی آمین۔ آپ کا سوال؟ جی مفتی صاحب میرا سوال حج کے متعلق ہے کہ ایک شخص ہے جو صاحب استطاعت نہیں ہے، اس کا قرعہ اندازی میں ٹکٹ نکلا اور وہ حج پہ چلا گیا۔ ہاں جی۔ وہاں اس کو 7 ذوالحجہ کو یاد آتا ہے کہ اس کے پاس تو قربانی کے پیسے نہیں ہیں اور اس نے جو قربانی بھی کرنی ہے حج والی، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اور اگر وہ روزے نہ رکھ سکے، جیسے حج سے پہلے کہتے ہیں 3 دن پہلے روزے رکھنے ہیں، لیکن اس کو تو یاد ہی 7 کی شام کو آیا تو 8 اور 9 2 ہی دن رہ گئے ہیں، تو اگر وہ روزے بھی نہ رکھ پائے تو وہ بعد میں کیا مطلب 2 جی قربانی اس کو دینی پڑیں گی، ایک دم شکر کی اور ایک جرمانے کی، کہ نہیں مطلب اس کو ایک جی مطلب جی ادا کرنی پڑے گی؟ اس کا جواب دیجیے گا۔ جی ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب۔ السلام علیکم۔ نیکسٹ کالر۔ چلو تو آپ کے جو ہے سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رشتہ داری کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو نے دعا کی ہے، وہ بالکل سورۃ القصص کے اندر ہے اور جو ہے 20 پارے کے اندر ہے۔ اگر آپ جو ہے مجھے آیت نمبر یاد نہیں ہے، سورۃ القصص ہے، اور سورۃ القصص میں جو ہے آپ جو ہے پہلا پیج ہے، دوسرا پیج ہے، تیسرا یا چوتھا پیج کے اندر ہے سورۃ القصص، جو 20 پارے میں جب آپ جو ہے سورہ شروع کرتے ہیں تو سورہ شروع کرنے کے بعد پہلا پیج، پہلا صفحہ، دوسرا صفحہ، تیسرا صفحہ، تیسرا یا چوتھے صفحے کے اندر یہ جو ہے یہ آیت موجود ہیں۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، اس کو ریکارڈ کر لیجئے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو یہ سوالات کے اکثر جو ہے سوالات کے شاید جوابات ہو چکے ہوں گے، انشاءاللہ حج کے متعلق بھی انشاءاللہ سوال کا جواب دیا جائے گا۔ کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ میں لندن سے بول رہا ہوں۔ میں نے تہجد کی نماز کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہوں یا بعد، یا کیونکہ مجھے
प्लीज तफसील से बताना। अच्छा ठीक है, तहज्जुद की नमाज के मुतालिक इंशाल्लाह मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। तो इससे पहले जो है सवाल किया था कि जो है हज के मुतालिक, हज के मुतालिक जो दम शुक्र है, इसको जो है इंशाअल्लाह ताला दम शुक्र के लिए इंसान को तो इस्तिताअत होती ही है, तो इंशाअल्लाह यानी इतना मसला नहीं होगा। इसके मुतालिक तो ये है कि आसानी के साथ आप जो है इसको दे दिया जाए किसी से। आप जो है यहाँ तक के उलमा फरमाते हैं कि कोई आदमी हज में जब जाते हैं तो किसी के पास कर्ज़ है, कर्ज़ के बावजूद कर्ज़ है, किसी को कर्ज़ देना है, इसके बावजूद वो हज के लिए वो जा रहे हैं कर्ज़ लेकर, तो उसके लिए हज में जाना सही है कि नहीं? तो उलमा फरमाते हैं कि अगर उसको यकीन है कि ये अगर वो इसका कर्ज़ पूरा कर सकेगा तो वो जो है कर्ज़ लेकर हज में जा सकते हैं। तो जब कर्ज़ लेकर हज में जा सकते हैं तो एक दम शुक्र के लिए इतना पैसा नहीं, $100 तक है, तो उसको भी सबसे बेहतर तो यही है कि जब अल्लाह ने हुक्म फरमाया, अल्लाह के रसूल ने ये किया, दम शुक्र अदा करना है, जो है कुर्बानी करना है, तो कुर्बानी करने की सूरत ही सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर सूरत यही है कि कुर्बानी कर लें, यहाँ तक कि कर्ज़ लेने की भी ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसके कर्ज़ चुकाने के लिए आसान फरमा देंगे। तो ये सबसे बेहतर सूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए जो है तमाम जो है मसाइल आसान फरमा दें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इन दिनों के अंदर ये हज के ज़ुल्हिज्जा के जो महीना है, 2 अमल किया जाता है, सिर्फ़ इसी महीने में किए जाएंगे, बाकी महीनों के अंदर हज जो है हज नहीं किया जा सकता। इसी तरह दूसरा अमल है हज के मुतालिक, मैंने अर्ज़ किया इमसाल नहीं कर सके तो हज के इबादत के सवाब अल्लाह अता फरमा रहे हैं, तो वो आमाल करने की कोशिश करें। दूसरा अमल है कुर्बानी, उदहिया जिसको अरबी में हम कहते हैं और जिसको हम उर्दू ज़ुबान में कुर्बानी बोलते हैं, और ईद उल अदहा हम जो है मनाएंगे। तो ज़ुल्हिज्जा का महीना जो शुरू होगा 2-3 दिन के बाद, ज़ुल्हिज्जा का महीना शुरू होते ही फ़ज़ाइल के अंबार शुरू हो जाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो है ज़ुल्हिज्जा के महीने में दिन में रोज़ा रखने का सवाब ऐसा है, एक रोज़ा ज़ुल्हिज्जा के महीने के जो पहला 10 दिन है, पहले 10 दिन की बड़ी फजीलत है, बड़ी फजीलत है उसका सवाब। यहाँ तक कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन 10 दिनों की कसम खाई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं वल फज्र वलयालिन अश्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 10 रातों की कसम खाई, 10 रातों की कसम खाई। 10 रातें, वो 10 रातें कौन सी हैं? हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने तफसीर फरमाया, उन 10 रातों से मुराद ज़ुल्हिज्जा के जो है ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों की रातें हैं। तो ये पहले ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं, उन दिनों के अंदर दिन में रोज़े रखने का सवाब जो है, दिन में रोज़े रखने से, एक दिन रोज़ा रखने के सवाब 1 साल के रोज़े रखने के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। और रात में, इन 10 दिनों के अंदर रात में इबादत करने का सवाब, किसी भी रात में, हर रात इबादत कर रहे तो हर रात सवाब, हर रात किसी भी रात में इबादत करने का सवाब, पहले अशरा यानी ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन की रातों में हर रात में इबादत करने का सवाब, लैलतुल क़द्र में इबादत करने का सवाब है। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है कि इन दिनों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बंदों के आमाल बहुत महबूब हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आमाल करें। हदीस में फ़रमाया कि इन दिनों के अंदर फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तस्बीही व तहलीली व तहमीदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल-हैसमी की रिवायत है
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 10 दिनों के अंदर तस्बीह की कसरत करो, सुबहान अल्लाह, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करो। अगर हम तीसरा कलिमा पढ़ लेते हैं तो उसमें सब शामिल हो जाता है। उसका मतलब ये है कि हम 10 दिनों के अंदर 10 रातों में तीसरा कलिमा की कसरत करें, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये जो है इसकी कसरत कीजिएगा। कॉलर है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब ये सवाल है एक, जी हाँ, अगर एक औरत को तलाक हो जाए तो वो इद्दत पूरी किए बगैर अगर निकाह कर ले तो क्या निकाह हो जाएगा? बिल्कुल निकाह नहीं होगा, नाक़िस होगा या मकरूह होगा? नहीं, इद्दत पूरा करना ज़रूरी है। इद्दत पूरे किए बगैर निकाह करे तो फिर निकाह नहीं होगा, निकाह ही जायज़ नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इद्दत के अहकाम वाज़ेह इरशाद फरमाते हैं। तो इद्दत पूरे किए बगैर जो है किसी ने निकाह कर लिया तो उसका निकाह जो है उसके निकाह जो है सही नहीं होगा, इसीलिए इद्दत को पूरा करना ज़रूरी है। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं लंदन से। कार बुक हुई है, मौलाना साहब से बात नहीं हो सकती, हो रही, पता नहीं क्या बात है। जी हाँ, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, मैंने नमाज नफल तहज्जुद का टाइम। जी हाँ, आपने पूछा था, मैं अभी अर्ज़ करने जा रहा हूँ। तहज्जुद की नमाज का टाइम वैसे इशा के वक्त से शुरू हो जाता है, यानी इशा पढ़ने के बाद तहज्जुद आप पढ़ सकते हैं, लेकिन तहज्जुद के लिए सबसे बेहतरीन वक्त ये है कि रात के आखिरी जो तिहाई हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है, यानी रात को 3 हिस्से करके जो आखिरी हिस्सा है वो हिस्सा जो है सबसे बेहतर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह पढ़ते थे, थोड़ी देर आराम फरमाते थे, फिर उठ के आखिरी हिस्से के अंदर पढ़ते थे। तो ये सबसे बेहतर जो है तहज्जुद पढ़ने का फजर से पहले जो है वो वक्त है। लेकिन इशा के बाद भी किसी ने तहज्जुद पढ़ लिया, उसकी जो है तहज्जुद सही हो जाए। नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। बारे में कौन क्या आपने जो बताया सूरह कसर की आयत नंबर 24 है। अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। तो नेक्स्ट कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ, आप जज़ाकल्लाह खैर, आपने मेरे सवाल के जवाब दिए भी कुछ देर पहले हज के हवाले से। जी हाँ साहब, ये किसी का क्वेश्चन है और इसका ज़रूरी जवाब दे कि वो तो अभी दिन गुजर गए ना, तो उन्होंने दमे शुक्र नहीं दिया, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? इसका जी जवाब चाहिए था। अच्छा, उन्होंने अभी उसने जमे शुक्र अदा दिया ही नहीं उसने? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो उसका क्या होगा? जो साहिब इस्तिताअत नहीं था लेकिन न उसके पास पैसे थे तो वो आ गया, तो फिर अभी उसके लिए क्या हुक्म होगा? अब उसको 2 जानवर देने होंगे कि एक ही? अच्छा, उसने दमे शुक्र अदा नहीं किया, तो उसके लिए मेरे जहन के अंदर फ़िलहाल मुस्तहज़र नहीं है, इसलिए मैं जो है जवाब देने से माज़ूर हूँ। इंशाअल्लाह ताला किसी मौके पर जो है अगर उसने नहीं अदा किया तो उसका क्या होता है, तो क्योंकि फ़िलहाल मेरे जहन के अंदर मुस्तहज़र नहीं है, इंशाअल्लाह किसी मौके पर इसको तफसील के साथ इंशाअल्लाह अर्ज़ किया जाएगा। आपसे माज़रत चाहता हूँ, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो मैं कुर्बानी के जो है अहकाम जो है, कुर्बानी के मसाइल आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। तो कुर्बानी के मुताल्लिक़ ये है कि कुर्बानी के अय्याम, उसके अंदर जो है इन अय्याम की फ़जीलत मैं अर्ज़ कर रहा था। जैसे अरफ़ा के दिन, ये पहले 10 दिन हैं, पहले 10 दिन के अंदर जो है एक रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़े के बराबर है, और जो है रात के अंदर जो है इबादत करने का सवाब लैलतुल क़दर में जो है इबादत करने का जो है सवाब मिलता है। और अरफ़ा के दिन जब रोज़े रखते हैं, जब अरफ़ा के दिन जब रोज़े रखते हैं तो सुबहान अल्लाह, अरफ़ा के दिन रोज़े रखने का सवाब ये है कि अरफ़ा के दिन रोज़ा रखने से 2 साल के
جو ہے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. صغیرہ گناہ 2 سال کے صغیرہ جو ہے چھوٹے گناہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور پچھلے سالوں کے. اس پر علماء فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن کے روزے رکھنے پر انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی 1 اور سال جو ہے اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی میں اللہ، آپ کے عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. یہ کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ معاف فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ کے جو ہے آپ کی زندگی میں 1 اور سال برکت عطا فرمائیں گے عرفہ کے روزے کی برکت سے. عرفہ کے دن کے اور بھی اعمال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن روزے دعا کی کثرت کیا کرو، اور سب سے افضل دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا کلمہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کو کثرت سے عرفہ کے دن پڑھیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 دن کے اندر جو ہے ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر ہم تیسرا کلمہ کی کثرت کریں اور عرفہ کے دن کے اندر چوتھا کلمہ کی کثرت کریں. اسی طرح ایک اور عمل ہے، عرفہ کے دن کے فجر سے لے کر ایام تشریق کے جو ہے اثر تک، ایام تشریق کے آخری دن کے اثر تک، یعنی 5 دن 23 نمازیں عرفہ کے دن کے فجر سے لے کر ایام تشریق کے جو ہے اخیر دن کے اثر کی نماز تک، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا مردوں کے لیے آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے اور عورتوں کے لیے آہستہ. تکبیر تشریق کو خود بھی یاد کر لیں اور بچوں کو بھی یاد کرا دیں. وہ یہ ہے کہ جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس عمل کو کرنا ضروری ہے، واجب ہے. اور عید الاضحیٰ کے دن ہم کریں گے، یہ عمل کریں گے کہ جو ہے قربانی کریں گے. یہ قربانی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو ہے بہت عظیم ثواب ہے. اور جو ہے صاحب نصاب کے لیے، صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ واجب ہو یا صاحب نصاب ہے اور اس پر سال گزرا نہیں، اس کے لیے جو ہے اس کے لیے بھی جو ہے قربانی کرنا جو ہے واجب ہوتا ہے. قربانی کرنا واجب. اگر گھر کے اندر 2 بالغ ہو، بچوں کے اوپر قربانی واجب نہیں، گھر کے اندر 2 صاحب نصاب ہو، 2 شخص ہو جس پر قربانی واجب ہے، جیسے میاں بیوی ہے، دونوں صاحب نصاب ہے، دونوں کے اوپر قربانی واجب ہے، تو دونوں کے لیے 2 الگ کرنا پڑے گا، 2 حصہ کرنا پڑے گا. ایک بکرا قربانی کرنے سے صحیح نہیں ہوگا. اگر 3 ہے تو 3 کی طرف سے کرنا پڑے گا. اور جو ہے کسی کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی طرف سے آپ قربانی کرنا چاہے، ایصال ثواب کرنا چاہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسرے کو قربانی کرا سکتے ہیں. جیسے آپ لندن میں ہیں، آپ خود جا کے ویئر ہاؤس میں جانا آپ کے لیے مشکل ہے. اسی طرح جو ہے کسی کسائی کی دکان کے اندر بھی دینے سے آپ کو شبہ ہوتا ہو، آپ پاکستان میں، انڈیا میں کسی معتبر آدمی کو آپ دے کر آپ کے قربانی کراتے ہیں تو قربانی کرانا صحیح ہے. اچھا، کسی بعض کا سوال ہے کہ گزشتہ سال کی قربانی نہیں ہوئی، تو میں نے گزشتہ سال قربانی میرے اوپر واجب تھا، مجھے یہ مسائل کا علم نہیں، تو کیا کریں؟ تو اس کے لیے یہ حکم ہے قربانی یہ سال نہ گزشتہ سال کی قربانی کا یہ سال قضا نہیں کر سکتے، اس سال کی قربانی تو وہ کریں گے، لیکن گزشتہ سال کی قربانی کے جانور کا جو اس کی قیمت ہے وہ صدقہ کریں گے. اور جانور کے اندر اگر جو ہے بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے تو 2 سال ہونا ہے، اونٹ ہے تو 5 سال ہونا ہے، بکرا بکری 1 سال، بھیڑ دمبا
بھی 1 سال ہے. اگر دمبا اگر اتنا موٹا ہو کہ 6 مہینہ کا ہو 1 سال کا لگے تو بھی اس کی قربانی صحیح ہے. اس کے علاوہ تمام جو ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں جو ہے مرغی کی قربانی دینا چاہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہوگا. بڑے جانور جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بیل ہے، اسی طرح اون کے اندر جو ہے 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اور چھوٹے جانور کے اندر 1. اور جانوروں کے لیے یہ ضروری ہے عیوب سے پاک ہو. وہ کیسے عیوب سے پاک ہونا چاہیے، یہ جو ہے لوکل علماء مفتیان کرام سے پوچھ لیا جائے. اور قربانی کا وقت کون سا ہے؟ عید کے دن عید کے دن ہے اور 2 دن. یہ جو ہے عید کے دن کے فجر سے لے کر جو ہے اور 2 دن ہے، یعنی 3 دن قربانی کر سکتے ہیں. رات کو قربانی کرنے کو مکروہ قرار دیا، کیونکہ اگر لائٹ صحیح نہیں ہو تو جانور جو ہے کاٹنے کے اندر مشکل ہوگا، اسی لیے جو ہے مکروہ قرار دیا. اگر لائٹ برابر آ رہی ہے تو دوسری بات ہے. گوشت کو کیسے تقسیم کیا جائے قربانی کے جانور؟ تو مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو 3 حصے کر لیا جائے. ذبح کے بعد 1 حصہ اپنے لیے رکھ دے، 1 حصہ جو ہے دوست احباب فیملی کو رشتہ داروں کو دے، 1 حصہ جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا جائے. غیر مسلم کو بھی آپ جو ہے پڑوسیوں کو، غریبوں کو آپ دے سکتے ہیں. کھال کے لیے بھی یہ حکم ہے، خود استعمال کرے یا ہدیہ دے دے یا صدقہ کرے جو ہے. اور جو ہے یہ قربانی کے احکام ہیں آپ کے سامنے عرض کیا. ایک عمل یہ رہ گیا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کرنے والے کو، قربانی کرنے کا جس نے ارادہ کر لیا، اس کو چاہیے کہ جب ذوالحجہ کا چاند شروع ہو جائے تو اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے. جس طرح حاجی عمرہ احرام باندھنے کے بعد وہ اپنا بال ناخن نہیں کاٹتے، تو جو قربانی کر رہا ہے وہ بھی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے نا، وہ قربانی کر رہے ہیں. حاجی بھی دم شکر ادا کرے گا، یہ ہم بھی یہاں پر جو ہے قربانی کریں گے تو حاجیوں کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت کر لیا. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مشابہت کر لو. تو یہ مشابہت کر لو کہ اپنا بال اور ناخن جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے جو ہے بال ناخن نہ کاٹے جب تک جو ہے آپ کی قربانی کے جانور ذبح نہ ہو جائے. اس عمل کو بھی کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و ثواب عطا فرمائیں گے. ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو اختتام کو پہنچتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.